علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل آپ کہہ دو، ادعو تم پکارو، الذین ان لوگوں کو، زعمتم جنہیں تم نے گمان کیا، من سے دونی ہی اس اللہ کے علاوہ، فلا بس نہیں، یملکون وہ مالک، کشفا کھولنے کے، الضری تکلیف، عنکم تم سے، ولا اور نہ تحویلا پھیرنے کی۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دونی، آپ کہہ دو تم پکارو ان لوگوں کو جن کو تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہیں وہ مالک تم سے تکلیف کے کھولنے کے اور نہ پھیرنے کے۔ اولئک یہی، الذین وہ لوگ ہیں، یدعون وہ پکارتے ہیں، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، الی کی طرف، ربہم اپنے رب، الوسیلۃ وسیلہ، ایہم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، ویرجون اور وہ امید رکھتے ہیں، رحمتہ اللہ کی رحمت کی، ویخافون اور وہ ڈرتے ہیں، عذابہ اس کے عذاب سے، اتنا بے شک، عذاب ربک تیرے رب کا، کانا ہے، محذورا اس سے ڈرا گیا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہی وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلے کو، ایہم اقرب کہ ان میں سے کون زیادہ قریبی ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا بے شک تیرے رب کا عذاب جو ہے اس سے ڈرا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے کہا کہ اے مشرکو، اللہ کے سوا جس کو بھی تم معبود سمجھتے ہو، وہ مشرکین کا گروہ عیسائیوں میں سے ہو جو عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہیں، یا یہودیوں میں سے ہو جو عزیر علیہ السلام کو سمجھتے ہیں، یا مشرکین مکہ میں سے ہو جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں اور مشکل کشا سمجھتے تھے، تم میں سے جو کوئی بھی ہے، جن کو بھی تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے، چاہے وہ پتھر ہیں، چاہے وہ درخت ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی گئی ہے وہ صرف پتھر اور درخت نہیں ہے بلکہ انسانوں کی بھی عبادت ہوئی ہے، اور آج کے اس دور میں بھی انسانوں کی بعض انسان عبادت کرتے ہیں، جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں بعض ایسے کلپس آتے ہیں، انسان کو سجدہ کر رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، اس سے طلب کر رہا ہے، یہ عبادت ہے۔ جس کو بھی تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، فلا یملکون کشف الضر، دو دلیلیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ وہ الہ نہیں ہے۔ کیوں؟ الہ وہ ہوتا ہے جو کسی کی تکلیف کو ختم کر سکے، یہ تمہاری تکلیف کھول ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر مصیبت اور بیماری ڈال دے، دنیا کے سارے ڈاکٹر، دنیا کے سارے مشکل کشا، سارے جھوٹے موٹے حاجت روا اکٹھے ہو جائیں، یہ اس بندے کی تکلیف نہیں ختم کر سکتے۔
بالکل ان کو اختیار ہی، جو بیچارہ خود اپنی موت نہیں ڈال سکا، کس بندے کو موت پسند ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جو موت کو پسند کرتا؟ ہم میں سے تو کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ موت کسی کو بھی پسند نہیں، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معروف ہے کہ فرشتہ ان کی روح قبض کرنے آیا تو ناراض ہوئے۔ تو یہ موت کسی کو پسند نہیں، مرنا کسی کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو پھر جب وہ اپنے اوپر جو مشکل آئی تھی موت کی، اس کو جب وہ ٹال نہیں سکے تو وہ کسی کو مشکل کیا ٹالیں گے؟ اللہ نے فرمایا یہ مشکل نہیں کھول سکتے، اس لیے وہ بیچارے نادان ہیں جو مخلوق اور مرے ہوں کو مشکل کشا اور حاجت روا اور داتا اور غوث اور دستگیر اور کیا کیا نام دے دیتے ہیں۔ کتنے بیوقوف لوگ ہیں یہ کہ جو بیچارہ خود مرو مٹی کے نیچے لیٹ گیا، جو خود نہا نہیں سکا، جب وہ مرا تم نے اس کے کپڑے اتار دیے۔ لو، اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ کسی کو ننگا کر دے؟ تم نے اس کو ننگا کر دیا، وہ بیچارہ اپنے سطر کو بھی چھپا نہ سکا تم سے۔ تم نے اس کو دھویا، تم نے اس کی ہر جگہ پہ ہاتھ لگایا، تم نے اس کو غسل دیا، تم نے اس کو کفن پہنایا، وہ بیچارہ تم سے اپنا آپ چھپا ہی نہ سکا۔ اس کے بعد تم نے اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، وہ بیچارہ خود جل کے قبرستان میں جا سکا۔ ادھر لے جا کے تم نے اس کو قبر میں خود اتارا، اس کے بعد تم نے اس پر مٹی ڈالی، پھر تم نے اس کے لیے دعا کی، تم نے اس کے لیے جنازہ پڑھا، اس کی مغفرت کی دعائیں کی۔ کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو کہ قبر میں پہنچ کے مشکل کشا بن گیا؟ جو دفن ہونے سے پہلے تک تو تمہاری دعاؤں کا محتاج تھا، تم نے اس پر جنازہ پڑھا، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعائیں کی، کیا کیا کچھ تم نے نہیں کی، اب وہ مشکل کشا ہو گیا۔ واللہ اگر انسان کے پاس عقل ہو تو وہ مشرک نہیں، مشرک ہوتا ہوا کہ جس کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے دلیل یہ پیش کی کہ ولا تحویلا، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک کی بیماری پکڑ کے دوسرے پر پھینک دیں، وہ تو بیچارے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جو ایک پر مصیبت آئی ہے اس کو اٹھا کے دوسرے پر پھینک دیں۔ انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو کھلا چیلنج دیا کہ جاؤ تم اور تمہارے سارے معبود اکٹھے ہو جائے اور وہ میرے سے میرا جو بگاڑنا چاہتے ہیں وہ بگاڑ کے دکھائیں، کچھ کر کے دکھائیں میرے خلاف۔ لیکن نہیں، کوئی اتنا نہیں کر سکا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب اور جو ناراضگیاں آئیں ان کو قوم سے ٹال کے کسی اور پہ ڈال دیں، اتنا بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ کوئی ہے ہی نہیں ایسا، نہ تو کوئی بیماری کھول سکتا ہے، نہ بیماری کو کوئی پھیر سکتا ہے، یعنی کسی دوسرے پر ڈال سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے بیماری بھی بذات خود متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کرونا کی بیماری کے اندر کوئی احتیاط نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، ان کو کوئی بیماری نہیں لگی، اور کتنے ایسے لوگ کہ جو اپنے گھروں کے اندر گوشہ نشین ہو گئے، خلوت اختیار کی اور کرونا میں پھنس گئے۔ یہ اللہ کے حکم سے نہ کوئی بیماری پھیر سکتا ہے اور نہ کوئی بیماری کو ختم کر سکتا ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، موسیٰ، عیسیٰ، عزیر، فرشتے اور اولیاء، اللہ کے نیک بندے جن کو تم نے مشکل کشا بنایا، حالانکہ وہ تم کو نہیں کہہ کر گئے کہ ہم مشکل کشا ہیں، ہمیں پوجنا، ہم سے مانگنا، ہم سے دعائیں کرنا، وہ تمہیں نہیں کہہ کے گئے۔ تم نے جن کو مشکل کشا بنایا ہوا ہے نا، وہ تو بیچارے خود اللہ کے قریب ہونے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے کیسے قریب ہو جائیں۔ وہ تو خود عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ سے مانگتے تھے، عزیر اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے فرشتے سب اللہ کے محتاج۔ وہ جن کو تم پکارتے وہ تو خود رب کے قریب ہونے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہم رب کا قرب کیسے حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ رب کے کیسے قریب ہو سکتے ہیں، تم ان کو پکار رہے۔ کتنی زبردست دلیل اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ اور بعض نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ تھے جنات میں سے، اور جو عرب تھے وہ ان سے پناہ مانگتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے۔ جب وہ جنات مسلمان ہو گئے
تو یہ لوگ پھر بھی انہیں پکارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، جن کو تم پکار رہے ہو وہ مسلمان ہو چکے ہیں، وہ تو اب رب کے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہم رب کے کیسے قریب ہو سکتے ہیں، اور تم ان کو وسیلہ بنا رہے، وہ تو خود وسیلے کی تلاش میں ہیں. وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کے اندر وسیلہ تو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی دوسرے تک پہنچا جا سکے. چھت پہ پہنچنے کے لیے سیڑھی وسیلہ ہے، کسی بندے سے بات کرنے کے لیے فون یا کوئی بھی، یعنی ایک چیز جس کے ذریعے دوسری چیز تک پہنچا جائے اس کو وسیلہ کہتے ہیں. اب وسیلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقے بتائے ہیں کہ تم نے کیسے وسیلہ حاصل کرنا ہے. نیک اعمال اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، دعا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور کسی نیک زندہ آدمی سے دعا کروانا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اب اس سے ہٹ کے قبروں کو پکارنا اور کہنا یہ وسیلہ ہے. ہندو کسی مورتی کو پکارے گا وہ کہے گا میرا یہ وسیلہ ہے، اس کو کیا جواب دیں گے آپ؟ کوئی کسی درخت کو پوجنا شروع کر دے گا، وہ کہے گا میرا یہ وسیلہ ہے. وسیلہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اپنی مرضی کے اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے بنائے وسیلے. ان سے پوچھو تمہیں کس نے کہا یہ وسیلہ ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے یہ قبر والا وسیلہ، تمہیں کس نے کہا یہ وسیلہ؟ ایک سوچنے کی بات ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہ وسیلہ ہے؟ تمہارے اوپر وحی آئی ہے یا کسی نبی نے آ کر تمہیں بتایا؟ کیسے تمہیں پتا چلا کہ یہ وسیلہ ہے؟ محض یہ شیطانی وسوسے ہیں امت کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ فوت شدگان، یہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں، یہ کبھی بھی وسیلہ نہیں ہو سکتے. وسیلہ اس شرعی عمل کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہو، اس کو وسیلہ کہتے ہیں. ہر وہ نیکی جس کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ وسیلہ ہے رب کے قریب ہونے کا، اور ہر وہ برائی جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ وسیلہ ہے رب کے قریب ہونے کا، کہ اس سے رک جاؤ تو رب کے قریب ہو جاؤ. یہ ہے وسیلہ. لوگوں نے وسیلہ پتہ نہیں کیا چیز کو بنا رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے 3 چیزوں کا واسطہ دے کر سوال کرنا ثابت ہے. اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے سکتا ہے. اللہ میں نے فلاں عمل تیری نیکی تیری رضا کے لیے کیا تھا، اس کے بدلے تو اگر تیرے ہم وہ قبول ہے تو میری یہ ضرورت بھی پوری کر دے. دوسرا، انسان اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں کا واسطہ پیش کرے. اسماء الحسنى فللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا. اور تیسرا وسیلہ ہوتا ہے کہ کسی نیک زندہ آدمی سے دعا کروائی جائے. اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا ہمارے لیے دعا کرنا. عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا اویس قرنی سے دعا کروانا. یعنی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فوت شدہ سے وسیلہ مانگا. کبھی آپ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام میری فلاں ضرورت ہے، میں آپ کو وسیلہ بناتا ہوں، آپ اللہ سے کہہ دو. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. کچھ ضعیف اور منگڑت روایتیں تو موجود ہیں، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آ کے آپ کو وسیلہ بنا کے اللہ سے مانگتے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، بخاری کی روایت ہے، بارش نہیں ہوتی تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ان سے کہا جی آپ دعا کیجیے. انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جاؤ وہاں پہ جا کے مانگ لو. کیا ضرورت ہے کسی زندہ کو بلانے کی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جا کے مانگ لو. کتنی مشکلات آئیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں. کبھی ایسا ملتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ سے وسیلہ طلب کرتے ہیں کہ یہ ہماری فلاں ضرورت پوری کرتے ہیں؟ کہیں نہیں آتا. لیکن بعد کے دور میں یہ چیزیں عام ہو گئی، قبر پرستی اور یہ مزار پرستی اور یہ شرک اور یہ آستانے اور یہ سب شرک کی فیکٹریاں یہ کھل گئی. تو یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو خود بیچارے اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں. ایہم اقرب، کہ کون سا عمل انہیں رب کے قریب کر دے اور وہ کیسے رب سے قریب ہو سکتے ہیں. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خود رب کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ اللہ ہم پہ رحمت کر دے. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ 2 چیزیں ایمان ہے.
ڈرنا بھی اللہ سے اور اس سے امید بھی رکھنی. خالی امیدیں لگائے رکھنا بغیر خوف کے یہ بھی درست نہیں. خالی خوف ہی خوف رکھنا امید نہ رکھنا یہ بھی درست نہیں. ایمان خوف و رجا کے درمیان ہے، یعنی خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے. یہ دونوں چیزیں ملیں تو کسی بندے کا ایمان بنتا ہے. تو ان میں دونوں چیزیں ہیں، وہ رب کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں اس کے عذاب سے. اتنا عذاب ربک کان محذورا، کیوں نہ ڈرے، تیرے رب کا عذاب ایسے جس سے ڈرا گیا. وہ تو بڑا سخت عذاب ہے تیرے رب کا جو اس سے تیار کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. قل